बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज माह शाबान की आखिरी बुध और जुमेरात के दिन दोस्तों भाई बहनों जल्दी से ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। इंशाअल्लाह मगरिब से पहले हर हाजत पूरी होगी। इंशाअल्लाह दोस्तों आज के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ने से फ़कीर भी बादशाह बन जाता है। आज ये वजीफ़ा शाबान के आखिरी दोस्तों भाई बहनों बुध जुमेरात के दिन जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ लेगा करोड़ों भी मांगेगा तो अल्लाह देने पर कादिर है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी बुध और जुमेरात के दिन दोस्तों भाई बहनों आपके पास पूरे 48 घंटे मौजूद हैं। इन 48 घंटों में सिर्फ एक आधी मिनट निकाल कर अगर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो यकीन कीजिए दोस्तों भाई बहनों घर में शोर मच जाएगा कि ये इतनी दौलत इतना पैसा कहाँ से आ गया। लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे दिए जाते हैं। ये अमल आपकी हर परेशानी को मुसीबत को दूर कर देता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने शाबान की आखिरी बुध जुमेरात तो गफलत में गुजार कर ये वजीफ़ा ना पढ़ा तो पूरा साल पूरी ज़िंदगी का पछतावा उसका मुकद्दर बन जाएगा। रब करीम से करोड़ों भी मांगेगा तो अल्लाह देने पर कादिर है। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला सुबह वजीफ़ा पढ़ेगा आज तो शाम तक हर हाजत पूरी होगी। शाम को वजीफ़ा पढ़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। इस अमल को पढ़ने से बहुत जल्द दुनिया की हर शय आपके कदमों में आ जाएगी। आज अगर कोई बंदा दोस्तों भाई बहनों दुखी है, परेशान है, गमों का मारा है, दुखों का मारा है, घर में खाने को कुछ नहीं है, हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है, तो आज दोस्तों माही शाबान के आखिरी बुध और जुमेरात के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। 11 बार ये कुरानी सूरत ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। 11 बार साथियों भाई बहनों या रब्बना या रब्बी का ये अमल करने की देर है। आज रब करीम से ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से मांगने की देर है। मगरिब से पहले हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। बाज़ औक़ात तो ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब आप दोस्तों भाई ने रब करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो पिछले साल 2024 में आपको ना मिल सका, जो पिछले साल दोस्तों भाई बहनों दिन रात मेहनत के बावजूद कामयाब ना हो सके, जिन बेटियों के रिश्ते ना हो सके, जिन बच्चों को नौकरी ना मिल सकी, जिनके घरों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, जिनके कारोबार ठप हो गए हैं, बंद हो चुके हैं, तो दोस्तों आज 2025 शाबान के इस लाडले आखिरी और बिल्कुल ही ख़ास बुध और जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी कि अल्लाह जब देता है तो कैसे कैसे देता है। रिज़्क़ दौलत शोहरत दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आप नया घर मांगोगे, दौलत शोहरत जो कुछ मांगते चले जाएंगे मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। अगर आज माह शाबान के इस आखिरी बुध जुमेरात के दिन को जो लोग अभी तक दोस्तों भाई बहनों माह शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, जो लोग माह शाबान को साथियों भाई बहनों से अपनी हाजतों को पूरा ना करवा सके, जो लोग माह शाबान की दोस्तों भाई बहनों इस बुध और जुमेरात को भी अगर अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। दोस्तों भाई बहनों अपने घर के हालात को अगर जो लोग अभी तक बेहतर ना करवा सके हों, अपनी तकदीर के बंद तालों को ना खुलवा सके हों, अपने बिगड़े काम ना संवार सके हों, तो वह आज माह शाबान की इस लाडली बुध और जुमेरात के दिन ये खासुल खास वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। दोस्तों माह शाबान का पूरा महीना कबूलियत का है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर रात हर दिन कबूलियत का है। हर लम्हा रहमतें बरकतें छम बारिश की तरह बरस रही हैं। बस हमें इस महीने में मुसल्ले पर बैठकर 11 बार इस कुरानी सूरत को या रब्बना या रब्बी के साथ बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। दोस्तों भाई बहनों रब करीम से अपनी हाजात की नीयत करके बैठना है इंशाअल्लाह। आज जिसको जो चाहिए नीयत करते हैं साथ ही अल्लाह आपके मुकद्दर में कामयाबी लिख देगा। क्योंकि दोस्तों भाई बहनों शाबान के महीने में इंसान बीज बोता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। दोस्तों भाई बहनों रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। आप रब करीम के महीने में जो कुछ भी मांगना चाहते हैं दोस्तों भाई बहनों शाबान के महीने में दोस्तों भाई बहनों पूरा दिन पूरी रात आज आखिरी बुध जुमेरात की मौजूद है। दोस्तों भाई बहनों आज जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, आज के दिन पढ़े आमाल करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये माह शाबान के आखिरी बुध और जुमेरात के दिन का शर्ती अमल है। इसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। जो लोग अभी तक माह शाबान को साथियों भाई बहनों रब करीम में अल्लाह करीम को राज़ी ना कर सके, रब से अपनी हाजतों को मुरादों के लिए ना मांग सके, तो दोस्तों आज वो अपने हालात
دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج اس لاڈلے بدھ اور جمعرات کے دن دوستو بھائی بہنوں صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا لیں۔ اگر آج کوئی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، اگر آج کسی کی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتا ہے، دشمن کی زبان بندی کے لیے وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، تو صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو اس انسان کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر، اگر آپ کے پاس دوستوں بھائی فزیکلی اس کی کوئی تصویر موجود نہیں، آپ کے پاس موبائل پر تصویر موجود ہے تو موبائل پر تصویر کھول کر آپ نے یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس نہ ہی فزیکل تصویر ہے اور نہ ہی آپ کے پاس موبائل میں تصویر ہے، اگر تصویر آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو دوستو پھر آپ صرف اس شخص کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی مٹھی میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آج آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، سال 2024 میں آپ کروڑوں سے ساتھیوں بھائی بہنوں اگر کھو چکے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل تھی وہاں پر غربت اور تنگ دستی کے ڈیرے ہیں، تو دوستو آج ماہ شعبان کا یہ لاڈلا موقع آ چکا ہے۔ ماہ شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رب کریم سے اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کا وقت ہے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم کے سامنے بنگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر رب کریم کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 11 بار آپ نے اس قرآنی سورت کو یا ربنا یا ربی کے ساتھ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک پوری دنیا پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ سے تڑپنے والی محبت کرے گا، ایسی محبت کہ وہ دنیا جہاں سے لڑ جائے گا لیکن آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ یہ عمل ظالم کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے جو آپ پر ظلم کرتا ہے، صرف آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں ظلم کرنے والے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور مجال ہے دشمن کی، ظالم کی کہ ظلم کر کے چلا جائے، مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی تنگ کر کے چلا جائے، کوئی ظلم کر کے چلا جائے۔ لیکن آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آپ لوگ کسی محبت کے لیے پڑھتے ہیں، دوستو بھائی بہنوں آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے۔ دوستو اگر میرا بس چلتا نا، آج میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ محبت سے لے کر روزگار تک، کاروبار میں ترقی کے لیے، گھروں میں سکون برکت کے لیے، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، یعنی کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہوا وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ صرف آپ نے آج شعبان کی اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے دوستو، اور 11 بار پڑھ کر انشاءاللہ آپ کی اللہ پاک خطاؤں کو معاف فرما دے گا، آپ کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ صرف یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر 11 بار یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ دوستو بھائی بہنوں ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج ماہ شعبان کے اس لاڈلے دن میں، یہ قبولیت کے دن میں جب آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھیں گے اور آپ کی جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے لوگ ابھی تک جو اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کبھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے، بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی دوستو بھائی بہنوں 27-28 تاریخ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 27-28 تاریخ کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے کامنٹس میں آمین ضرور کہنا ہے۔
اب دوستو بھائی بہنوں، آپ لوگ چاہیں آج فجر کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات 10 سے 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، عمل کو کوئی پابندی نہیں، سب کو اجازت عام ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، نہ ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور دوستو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں، تاکہ جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، صاف ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو، اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اس چینل کو ہمارے ساتھ جڑ جانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو لوگ بہت سے بتا رہے ہیں، لیکن دوستو سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کے اصل راز کیا ہیں۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہے۔ دوستو اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ دوستو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج شعبان کی دوستو بھائی بہنوں آخری بدھ جمعرات کے دن آج آپ کے پاس موقع ہے، خوش قسمت انسان کو یہ موقع ملتا ہے۔ اگر آج آپ کو موقع مل رہا ہے تو دوستو ویڈیو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ جو لوگ آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا رزق، دولت، اتنی کامیابی، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ وہ خود آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا ہے، اللہ نے تیرے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا ہے۔ اب دوستو توجہ کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا 3 بار، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بھائی بہنوں درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی، کسی بیماری سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ دنیا کا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے۔ اور جب کہ ساتھیو دوسروں بھائی بہن آج شعبان کی بڑی لاڈلی بدھ اور جمعرات کا دن ہے۔ نیا گھر چاہتے ہو گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو نوکری چاہتے ہو، نیت کرنے کی دیر ہے۔ اے میرے مالک و مولا یہ تیرا مہینہ ہے، یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج بیمار ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، مقروض ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں، روزگار چاہتا ہوں۔ صرف نیت کرتے رہیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اگر آپ میں سے کسی بہن بھائی کو درود شریف پڑھنے نہیں آتا، آپ لوگ ہٹا دیں، چھوڑ دیں، وقتی ایک مثال ہے، اس عمل میں نہ پڑھیں۔ اگر نہیں آتا تو آتا ہو تو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا میرا بہن بھائی ہے جس کو نیت کرنے نہیں آتی، چھوڑ دیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے۔
اسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ اگر آج کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسانی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا، دوستو یا لطیفو پڑھ کر رب کریم سے مانگنے والا، یا لطیفو پڑھنے والا رب کریم کی غیبی مدد پا لیتا ہے۔ ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے یا لطیفو کو آپ نے اس مبارک عمل میں صرف دوستو بھائی بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوستو، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 بار گن کر پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو بھائی بہنوں جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 11 بار پڑھ کر 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو اللہ 11 کے 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ 11 الگ الگ حاجات، 11 الگ الگ مقاصد، 11 الگ پریشانیوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ سے ضد کر کے اپنے بندے کی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے، اور یہ شعبان کے مہینے کا ایک خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ صرف 11 بار اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو دکھیارے ہیں، جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، وہ بہن بھائی جو 2024 میں پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، بیمار تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، بہت زیادہ محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہ مل رہی ہو، تو دوستو آج نیا سال شروع ہوتے ہی، نئے سال کے اس لاڈلے دوستو بھائی بہنوں شعبان کے آخری بدھ جمعرات کے دن آج آپ نے دوستو بھائی بہنوں ایک قرآنی سورت کو، سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو گھر میں سکون اور برکت لانے کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے تقریر اور تعظیم بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کو یہ سورہ مبارکہ اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اللہ نے اپنی قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ جب تک نماز کی دوستو بھائی بہن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی اتنی لاڈلی صورت ہے کہ آج جیسے ہی آج آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کے، اس شعبان کے لاڈلے بدھ اور جمعرات کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ آپ لوگ صبح پڑھیں گے، شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی سالوں، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 2025 ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی کامیابی ہو جائے۔ دوستو بھائی بہن ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں گاڑی خرید لوں، بچوں کے لیے رشتے کروں، شادی کروں۔ جب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے تو پھر چپ کر کے شعبان کے اس لاڈلے دوستو بھائی بہنوں بدھ اور جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 11 بار آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرشتے آپ کی گود بھر دیں گے، آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، آپ کے تمام خواہشات کو پورا کر دیں گے، اور یہ نتیجہ بہت جلد آپ کو مل جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینے، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا دوستو، نتیجہ بہت جلد آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے دوستو۔ اب یہ عمل کرنا کیسے ہے یہ بہت ضروری ہے، سمجھیے گا بات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आपने सूरह फातिहा को गिनकर 11 बार पढ़ना है और 11 बार सूरह फातिहा को मुकम्मल करते साथ ही एक बार कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये वजीफ़ा पढ़ने की हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अब आपने 2 काम कर लिए हैं दोस्तों भाई बहनों, 2 वजीफ़े आपने पढ़ लिए हैं। पहला वजीफ़ा या लतीफ़ों का आपने पढ़ लिया है, जिसे रिज़्क़ और दौलत से पढ़ते ही बेशुमार मिलता है, हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। दूसरा आपने सूरह फातिहा का वजीफ़ा पढ़ा, जिसे बैठे बैठे तकदीरें बदल जाती हैं, जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके नसीब में लिख देता है। आपने अब तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, आप जिसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, जिसकी तस्वीर पर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, आपने अब इस अमल में या वदूदू को पढ़ते साथ ही अल्लाह आपकी मोहब्बत आपके कदमों में रख देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों आजकल के ताए चाचे मामे रिश्तेदार या दोस्त कोई ना कोई वजीफ़ा मुकम्मल करते ही दोस्तों भाई बहनों कोई ना कोई आपके रास्ते की रुकावट बन जाता है, कोई ना कोई आपके रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। तो आज दोस्तों भाई बहनों आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में तीसरे नंबर पर या वदूदू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से पढ़िएगा। या वदूदू 1 बार हो गया, या वदूदू 2 बार हो गया, या वदूदू 3 बार हो गया। आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। या वदूदू पढ़ते ही दोस्तों भाई बहनों इस या वदूदू का वजीफ़ा जैसे ही इस अमल में शामिल करेंगे, पूरी दुनिया के ख़जाने आपके कदमों में होंगे, पूरी दुनिया की दौलत भी मांगोगे तो रब करीम आपकी झोलियों में डाल देंगे। आज रब करीम से आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। दोस्तों भाई बहनों आपने इस अमल में तीसरे नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार या वदूदू को पढ़कर अमल का आखिरी वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी का इस अमल में शामिल कर लेना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी बुध जुमेरात के दिन जिस घर में या रब्बना या रब्बी का ये ख़जाना पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाता है। उस घर का एक एक फ़र्द अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। आज अगर दोस्तों भाई बहनों हर तरफ से मुश्किलात में हो, परेशानियों में हो, दुख तकलीफ़ बीमारी में हो, हर तरफ से मुश्किलातों ने घेर लिया है, परेशानियों ने घेर लिया है, कोई तुम्हारे साथ नहीं, कोई तुम्हारा सहारा नहीं, तो आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर शाबान की इस आखिरी बुध जुमेरात के दिन आपने इस अमल में या रब्बना या रब्बी को शामिल करना है। किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़ी तवज्जो बड़े ध्यान से समझिएगा। या रब्बना या रब्बी 1 बार हो गया, या रब्बना या रब्बी 2 बार हो गया, या रब्बना या रब्बी 3 बार हो गया। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। दोस्तों भाई बहनों आपने शाबान की आखिरी बुध जुमेरात के दिन इस मुजर्रिब तरीन अमल का आखिरी वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा, जिससे कि या रब्बना या रब्बी दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या रब्बी दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इसी तरीके से आपने इस पावरफुल वजीफ़े को आज के इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ लेना है। जब 21 बार ये वजीफ़ा भी पढ़ लें तो आखिर में पहले तो आपने फ़ौरन से दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुरूद शरीफ पढ़ते ही दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लीजिएगा और रब करीम से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है दोस्तों आज आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों तक जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों भाई बहनों दुआ है रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही कोई कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदक़े हम सबको माफ़ फरमाए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने रिज़्क़ में बरकत वसत के लिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।